بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نہامہ کی ایک پہاڑی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ضعیف شخص ہاتھ میں عصا لیے ظاہر ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور آپ نے جواب دیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری تعریف؟ بوڑھے نے مؤدبانہ انداز میں عرض کیا، میں حامہ بن حیم بن القیس بن ابلیس ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فرق ہے۔ اے حامہ، تم کتنا عرصہ سے اس عالم فانی میں بسر کر رہے ہو؟ حامہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پوری عمر بسر کر چکا ہوں، بس اب کوچ کا وقت نزدیک ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اس وقت میں بچہ تھا۔ میں اس زمانے میں فساد برپا کراتا اور قطع رحمی کی ترغیب دیتا تھا، ٹیلوں پر چڑھ جاتا تھا، لوگوں کا کھانا خراب کرتا تھا۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بوڑھا ایسی باتیں کر چکا ہے وہ کتنا برا ہے، اور جو جوان ایسی باتوں پر عمل کرتا ہے وہ کتنا برا ہے۔ بوڑھے نے کہا، اے معیشت پوش و خطا بخش خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درگزر کا رویہ اختیار فرمائیے اور ملامت نہ کیجیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور ندامت کے ساتھ توبہ کر چکا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے، میں ان کے ساتھ مسجد نوح میں حاضر ہوتا تھا، اور میں نے نافرمان اور سرکش کافروں پر بد دعا کرنے سے ان کو روکنا چاہا تھا۔ میں ہمیشہ اپنی قوم کے حق میں ان کو بد دعا کرنے پر ملامت کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ خود بھی روتے اور مجھے بھی رلاتے اور فرماتے، یقیناً میں اس پر ندامت کرنے والوں میں سے ہوں، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ مجھے نادانوں میں سے کرے۔ میں نے عرض کیا، اے نوح علیہ السلام، میں نیک بخت حابیل ابن آدم علیہ السلام شہید کے خون میں شریک تھا، تو کیا آپ علیہ السلام اپنے رب کے حضور میری مغفرت میں کوشش فرمائیں گے؟ انہوں نے جواب دیا، اے حامہ، تم نیکی کا ارادہ رکھو اور نیکی کرتے رہو، اور یہ حسرت و ندامت دل سے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو علم مجھے دیا ہے، میں اس کے ذریعے یہ جانتا ہوں کہ جس بندے نے ارتکاب گناہ کے بعد صدقے دل سے توبہ کر لی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو اب اٹھ اور وضو کر کے دوگانا پڑھ۔ میں نے اسی وقت اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھی۔ پھر سیدنا حضور نوح علیہ السلام نے مجھے آواز دی، اے خوش قسمت حامہ، سجدے سے سر اٹھا، آسمان سے تیری توبہ کی قبولیت آ گئی ہے۔ پھر میں مسلسل 1 سال تک اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر میں پڑا رہا۔ میں سیدنا حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ان کی مسجد میں ان کی امت کے ایمانداروں کے ساتھ رہا، اور میں ان کے اکثر منکروں اور کافروں پر بد دعا نہ کرنے کا مشورہ دیتا رہا۔ پھر بھی ایسا ہوتا رہا کہ اس زمانے کے سرکشوں کی زیادتیوں پر وہ بھی غم زدہ ہوتے اور مجھے بھی کرتے۔ میں سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کی زیارت کو بکثرت جایا کرتا، اور میں سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مکان امین میں تھا، اور میں نے حضرت الیاس علیہ السلام سے جنگلوں میں ملاقات کی، اور اب بھی میں ان سے ملاقات کرتا ہوں۔ میں نے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات کی، اور آپ نے مجھے تورات مقدس سکھائی اور فرمایا، اگر میرے بعد آنے والے رسول سیدنا حضرت ابن مریم رضی علیہ السلام سے ملو تو ان کو میرا سلام پہنچانا۔ اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرف نیاز حاصل ہو تو میری طرف سے سلام اخلاص پہنچانا۔ ناظرین، راوی کا بیان ہے کہ تنحیت و اسلام کے پیغام کو سنتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بھیگنی شروع ہوئیں، اور پیغام کے آخری الفاظ سنتے وقت آنکھیں اشکریز ہو گئیں، اور آواز گریہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا۔ جواب کے الفاظ یہ تھے، جب تک دنیا کا قیام و بقا ہے، برادروں میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو۔ اے حامہ، پھر فرمایا، حق امانت ادا کرنے پر تم پر بھی سلام ہو۔ اس کے بعد حامہ نے عرض کیا، اے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
میں اب تک شریعت موسوی پر عمل کرتا ہوں جس کی تعلیم مجھ کو صاحب توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں حامہ کو سورہ واقعہ اور سورہ اخلاص کی تعلیم دی اور فرمایا کہ تم کو جب کوئی حاجت پیش آئے بلا تکلیف میرے پاس آ جانا اور مجھ سے ملاقات اور رابطہ قائم رکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حامہ کی کوئی خبر معلوم نہ ہوئی، اس لیے میں نہیں جانتا کہ وہ ہنوز زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں۔